میں محمد حسیب الرحمان، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف اردو، جگدم کالج چھپرا، جے پرکاش یونیورسٹی۔ آج میں مخاطب ہوں بی اے اردو آنرس پارٹ 2 کے بچوں سے، اور آج کا موضوع ہے غالب کی غزل گوئی۔ اردو شاعری میں غالب سے پہلے کون کون سے شاعر تھے اور غزل کا آغاز کب سے ہوا؟ جب ہم غالب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سوالات بالکل بے کیف ہو جاتے ہیں۔ خود غالب اعتراف کرتے ہیں کہ ان سے پہلے کوئی میر بھی تھا، لیکن وہ انداز و بیان، وہ شگفتگی اور وہ انفرادیت میر کو بھی حاصل نہیں جو غالب کا حصہ ہے۔ یہی انفرادیت غالب کو اردو شاعروں کے بھیڑ میں نمایاں کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے بڑے وجود کے سامنے سارے شاعر بونے نظر آتے ہیں۔ غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، لیکن وہ دہلی چلے آئے۔ ان کی شاعری اس عہد کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، یعنی بنسبت کچھ کم رکھتی تھی۔ قوم پر جب بربادی آتی ہے اور جب قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تو ایسی حالت میں قومیں محنت سے جی چراتی ہے اور جد و جہد سے کافی دور ہو جاتی ہے، اور ایسے وقت میں محدودیت، ذہنی تعیش، عیش و عشرت اور جام و صبو کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے اور اسی کو اپنا شیوا سمجھتی ہیں اور اس کو اپنا حسن سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ذہن اس طرح کشمکش سے دوچار ہوں تو ایسی حالت میں ذوق جیسا شاعر اخلاقی اور قناعت پسندی کی طرف دھیان دیتا ہے تو حیرت کی کیا بات ہے۔ مومن اگر معاملات عشق میں مبتلا رہ کر فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ بھی زمانے کے مطابق ہی تھا۔ شیفتہ خوشحال تھے اور انہیں معاش کی فکر نے دبلا نہیں کیا تھا، لیکن غالب معاشی طور پر خوشحال نہیں تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے نہ تو کسی کے سامنے سر جھکانے میں فخر محسوس کیا اور نہ زندگی سے یا زمانے سے کوئی سمجھوتا کیا۔ ہاں، انہوں نے اپنی بے کسی کا ماتم بھی نہیں کیا اور حوصلے سے بات کرنے کا جرأت بخشا، اور یہی وہ خصوصیات ہیں جو غالب کو غالب ہونے میں مدد دیتی ہے، جس کا احساس خود غالب کو بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز و بیان، اور غالب کا یہ انداز و بیان بلا شبہ غالب کو غالب بننے میں مدد دیتا ہے۔ غالب کسی سے مرعوب نہیں ہوتا اور نہ کسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کی حاضر دماغی، اس کی وسیع نظری، اس کا گہرا مشاہدہ اور اس کی دل کی وسعتیں اس کے لہجے کو بھی شگفتہ بنا دیتی ہے۔ اس کے انداز و بیان کی شان نرالی ہے۔ اس کا ایک اپنا لہجہ اور اپنا انداز و بیان ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہیں۔ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتی رہو تو کیا گناہ ہو۔ یا مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یا مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: بازی چہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ مانگے ہے پھر کسی کو لب بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلہ نہ ہوا۔ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کے ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی یہ انداز و بیان کی انفرادیت اردو شاعری میں
غالب کی عظمت کی ہمیشہ چراغ جلاتے رہیں گے، اور غالب کے پرواز اور اس کی حوصلہ مندی اردو شاعری کا قد بلند سے بلند کرتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہم غالب کو کبھی نہیں بھول سکتے، اور غالب اردو ادب میں، اردو شاعری میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمیں بارہا یاد آئیں گے۔ تو شاید یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے تاکہ ذہنی تسکین حاصل ہو، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں آپ کے سامنے کسی دوسرے ٹاپک پر یا کسی دوسرے شاعر پر محو گفتگو رہوں گا۔ آج مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔